رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے، تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے، اور تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے. صحابہ کی عظمت بتانا عبادت، صحابہ کے نعرے لگانا عبادت، صحابہ کی عظمت بتانا عبادت، صحابہ کے نعرے لگانا عبادت. بلالی اداؤں پہ قربان جاؤں مگر آج طرز دو جانا عبادت. اور کبھی دعوت دین دو دشمنوں کو، کبھی دعوت دین دو دشمنوں کو، کبھی دشمنوں کو تڑپانا عبادت. اور داماد علی اس لیے لکھ رہا ہوں، داماد علی اس لیے لکھ رہا ہوں، عمر کے دشمنوں کو چلانا عبادت. اور زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر ساتھ سمندر بھی نہ چھوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. دلوں میں محبت تو زبانوں پہ ترانے ہیں، دلوں میں محبت تو زبانوں پہ ترانے ہیں. زمانے کو بتا دو ہم صحابہ کے دیوانے ہیں. انتہائی قابل تکریم صدر اہل سنت، غازی اسلام، وارث شہداء ناموس صحابہ، حضرت اقدس حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب حفظہ اللہ، جملہ علماء کرام، مقامی ذمہ داران اور کارکنان، میں کوئی زیادہ گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ قائد محترم تشریف فرما ہے، وہی خطابت کے جوہر دکھائیں گے. اور علم کا ایک سمندر ہے جو ہمارے سامنے، وہ علم کے موتی وہ سامنے لے کے آئیں گے. میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ کہف کی ایک آیت پڑھی ہے. عظمت صحابہ کو سمجھنے کے لیے
اور صحابہ کے دشمنوں سے نفرت کے لیے، عظمت صحابہ کو سمجھنے کے لیے اور صحابہ دشمنوں سے نفرت کے لیے یہ ایک آیت ہی کافی ہے۔ آپ اس آیت میں غور کیجئے اور اس آیت کے پس منظر میں جائیے، اس کے شان نزول کو سامنے رکھیے۔ یہ آیت کن حالات میں اتری اور کافروں کا وہ کون سا مطالبہ تھا، اس آیت کے پس منظر میں وہ کون سی تجاویز تھی۔ انہوں نے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا، حضور نے انہیں فرمایا کہ آپ جو قریش کے، مکہ کے چودھری اور وڈیرے اور بڑے ہو، تم میری مجلس میں آتے کیوں نہیں ہو؟ میری بات سنتے کیوں نہیں ہو؟ چلو ماننا نہ ماننا تو بات کی بات ہے، میرے نظریے کو قبول کرنا نہ کرنا تو بات کی بات ہے۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے، مجھے سنو تو صحیح، محمد کہتا کیا ہے، محمد کی دعوت کیا ہے، محمد کا پیغام کیا ہے، محمد کا منشور کیا ہے۔ اس کے بعد تم فیصلہ کرو کہ تم مجھے مانتے ہو یا نہیں مانتے، میرے پروگرام اور نصب العین کو قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ اس بات پہ کافروں نے جواب دیا، انا نستحیی فلانا و فلانا و فلانا، محمد ہم تیری مجلس میں اس لیے نہیں آتے کہ تیرے مجلس میں بلال جیسا غریب بیٹھا ہوا ہے، سلمان فارسی جیسا مسافر بیٹھا ہوا ہے، یاسر جیسا غریب بیٹھا ہوا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ ہم تیری بات سنیں، اگر تو چاہتا ہے کہ ہم تیرے منشور کو سنیں، تو ان کو اپنی مجلسوں سے اٹھاؤ، فجانبہم، ان کو اپنی مجلسوں سے اٹھاؤ، پھر ہم آپ کی مجلس میں بیٹھ جائیں گے، ہم آپ کی گفتگو سن لیں گے، ہم آپ کے نظریے کو سننے کے بعد اس پہ غور کر لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو لوگ کہتے ہیں نا، ہم نے فلاں کو بٹھایا اپنی بات بتانے کے لیے، ہم فلاں کے ساتھ بیٹھے اپنا نظریہ سمجھانے کے لیے۔ یہی تجویز تو مکے کے مشرکوں نے سامنے رکھی تھی، اور میرے رسول نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں بلال کو تھوڑی دیر کے لیے مجلس سے اٹھا لوں گا، میں سلمان فارسی کو تھوڑی وقت کے لیے اپنے سے جدا کر لوں گا، میں اپنے ان جانساروں کو کچھ لمحوں کے لیے چھوڑ دوں گا، اور ان کو چھوڑنا، ان کو مجلس سے الگ کرنا، ان کو اپنے پاس سے اٹھا لینا، ان پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہو سکتا ہے میری گفتگو سے مکے کے سردار، مکے کے بڑے چودھری اور وڈیرے، ان پہ اثر ہو جائے۔ میرے رسول نے یہ ارادہ کر لیا، عظمت صحابہ کو سمجھیے، عظمت صحابہ کو
کی کوشش کیجئے. ہم جو صحابہ کہتے اس کے پیچھے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اللہ نے جبریل کو کہا جا جبریل میرے مصطفیٰ کو میرا آرڈر سنا دے. تم نے مکے کے مشرکوں کو مکے کے مشرکوں کی تجویز کو قبول کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، لیکن رب اعلان کرتا ہے وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. یہ صبح شام، یہ سفر حضر میں، یہ سختی اور راحت میں، یہ سردی اور گرمی میں جو عہد کے نعرے لگاتے، یہ بلال، یہ سمیہ، یہ ابو فقیہ، یہ زنیرہ، یہ ابو بکر، یہ عمر، یہ عثمان، یہ علی، یہ طلحہ، یہ زبیر، یہ صحابہ، جب تیرے ساتھ کوئی چلنے والا نہیں تھا، یہ تیرے نظام کو کوئی قبول کرنے والا نہیں تھا، اسی بلال نے سینے پہ پتھر برداشت کیے، عہد کے نعرے لگاتا رہا. حضرت زنیرہ نے جسم کے 2 ٹکڑے کروا دیے، تیرے مشن اور کاز کو نہیں چھوڑا. زنیرہ کی آنکھیں شہید ہوئی، تیرے پروگرام کو نہیں چھوڑا، تیرے پیغام کو نہیں چھوڑا. جب انہوں نے ان حالات میں تیرے پروگرام کو نہیں چھوڑا تو میں رب اعلان کرتا ہوں مصطفیٰ، یہ جاہل اور یہ کافر اور یہ مشرک اگر جہنم جاتے ہیں چلے جائے، لیکن تم نے صحابہ کو نہیں چھوڑنا. وَاسْبِرْ، کاش تم قرآن کے اسلوب کو سمجھتے. وَاسْبِرْ نَفْسَكَ، رسول آپ کو اٹھنے کی اجازت نہیں ہے، انہیں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. یدعون ربہم، یہ تو رب کو پکارنے والے ہیں، یہ تو علم توحید لہرانے والے ہیں، یہ تو ہر حال میں اس کی بارگاہ میں نیاز جبی جھکانے والے ہیں. یہ اسی کو مشکل کشا، حاجت روا، عالم الغیب، ساری کائنات کا مالک اور خالق مانتے ہیں. یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، اور ان کا تیرے ساتھ آنا، ان کا تیرے پروگرام کو قبول کرنا، ان کا تیرے قافلے میں تیرے ساتھ مل جانا، یہ دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ منصب کے لیے نہیں ہے، یہ جاہ و جلال کے لیے نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، یہ جا کچھ کرتے ہیں، یہ قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ کے رضا کے لیے، یہ تلوار لہراتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، یہ گردنیں کٹواتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، یہ انیوں کو سینوں پہ قبول کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، یہ راتوں کو اٹھتے ہیں تب بھی اللہ کی رضا کے لیے، یہ دن کو چلتے ہیں تب بھی اللہ کی رضا کے لیے، ان کا مال خرچ ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، ان کا وطن قربان ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. یریدون وجہ. کراچی کے دوستو، اگلا جملہ عظمت صحابہ کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول نہ ان صحابہ کے مجلس سے اٹھنے کی اجازت ہے، اور اگلے جملے میں عظمت صحابہ کو اللہ نے اوج ثریا پہ پہنچا دیا. اللہ نے عظمت صحابہ کو ہمیشہ کے لیے
بلندیاں رفتیں عطا کر دی اور فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ رسول، ان صحابہ سے نظریں پھیرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نہ صحابہ کی مجلس کو چھوڑنا ہے اور نہ صحابہ سے نگاہوں کو ہٹانا ہے۔ نہ صحابہ کو مجلس سے اٹھانا، نہ خود صحابہ کی مجلس سے اٹھنا۔ اور اگلے جملے میں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ مصطفیٰ، اللہ اکبر، جیسے مصطفیٰ بلال تیرے مکڑے کو دیکھا کرتا تھا، آج کے بعد مصطفیٰ تو نے بلال کے مکڑے کو دیکھنا ہے، تو نے صدیق کے چہرے کو دیکھنا ہے، تو نے فاروق کے مکڑے کو دیکھنا ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ان کی تابعداری مت کیجئے جن کے دل اندھیروں میں ہے، ان کے ساتھ چلیے جن کے دل اجالوں میں ہے، ان کے ساتھ بیٹھیے ہیں جو توحید والے ہیں، ان کی مجلس میں جم جائیے جو رسالت والے ہیں، ان کو ساتھ چلائیے جو قرآن والے ہیں، جو دین والے ہیں، جو توحید والے ہیں، جو سنت والے ہیں۔ جو لوگ خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، جنہوں نے دین کو چھوڑ دیا، جنہوں نے مذہب کو چھوڑ دیا، جنہوں نے توحید کو چھوڑ دیا، جنہوں نے رسالت کو چھوڑ دیا، وَلَا تُطِعْ، ان کی تابعداری نہ کیجئے۔ آج بھی یہ حکم اسی طرح چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ کراچی کے دوستوں، اس لیے تو ہم ہر آن، ہر گھڑی، ہر خوشی، ہر غمی، ہر مصیبت، ہر تکلیف، ہر پریشانی میں خندہ پیشانی کے ساتھ صحابہ کے نعرے لگاتے ہیں، صحابہ زندہ باد کے صدائے بلند کرتے ہیں، عظمت صحابہ کے ترانے گاتے ہیں، عظمت صحابہ کے نعرے بلند کرتے۔ ہم نے حق نواز دیا، نعرہ نہیں چھوڑا، ہم نے عیسار دیا، نعرہ نہیں چھوڑا، ہم نے ضیاء الرحمن دیا، نعرہ نہیں چھوڑا، ہم نے اعظم اور علی شیر حیدری دیے، نعرہ نہیں چھوڑا، ہم نے شعیب ندیم، عبدالغفور ندیم قربان کر دیے، نعرہ نہیں چھوڑا، ہم نے سعود دیا، ہم نے فیاض دیا، ہم نے شمس الرحمان دیا، ہم نے علماء دیے، ہم نے نوجوان دیے، ہم نے بوڑھے دیے، ہم نے بچے دیے۔ لیکن کراچی والوں، میری جماعت کی تاریخ ہے، ہر قربانی کے بعد ہمارا نعرہ پہلے سے بلند تر ہوتا رہا، ہمارے قدم پہلے سے زیادہ چلتے رہے، اٹھتے رہے۔ ہمیں ہم وہ بھولے نہیں۔ آپ کے اسی کراچی میں چند ہفتے پہلے بوڑھے ڈاکٹر عادل خان کو شہید کر دیا گیا، لیکن کراچی والوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا عادل خان کی شہادت کے بعد، ڈاکٹر فیاض کی شہادت کے بعد، عبدالغفور ندیم کی شہادت کے بعد، یہاں دلشاد کی شہادت کے بعد، یہاں کے سینکڑوں نوجوانوں کی شہادت کے بعد، کیا تم عظمت صحابہ کا نعرہ چھوڑو گے؟ چھوڑو گے؟ چھوڑو گے؟ صحابہ کی صدا بلند کرنا چھوڑو گے؟ اونچی آواز سے، صحابہ ہمارا ایمان ہے، صحابہ ہماری عقیدت ہے، صحابہ اسلام کی بنیاد ہے، صحابہ قرآن کے محافظ ہے، صحابہ سیرت مصطفیٰ کے گواہ ہے،
رسالت مآب کے گواہ ہے، صحابہ زندگی ہے، صحابہ حیات ہے، صحابہ بلندی ہے، صحابہ رفت ہے، صحابہ پیار ہے، صحابہ دین ہے، صحابہ طاقت ہے، صحابہ نماز ہے، صحابہ روزہ ہے، صحابہ جہاد ہے، صحابہ تعلیم ہے، صحابہ جہاد ہے۔ یہ نعرہ لگے گا انشاءاللہ، لگے گا انشاءاللہ، اور صحابہ دشمنوں کا، گستاخوں کا تعاقب جاری رہے گا۔ ہمیں جان دینی پڑے جان دے دیں گے، ہتھکڑی پہننا پڑی ہتھکڑی اب پہن لیں گے، جیلوں کو آباد کرنا پڑا آباد کر لیں گے، لیکن حق لباس تیرے روح کو گواہ بنا کے چھوڑتے ہیں۔ اعظم و ایثار علی شیر حیدری اور ضیاء الرحمن شعیب عبدالغفور ندیم تمہاری روحوں کو گواہ بنا کے چھوڑتے ہیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اس مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ ہم عظمت صحابہ کو قانونی طور پہ تحفظ دلوائیں گے۔ ہم صحابہ دشمنوں کا تعاقب کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں، انہیں پھانسی گھاٹ تک پہنچا چھوڑیں گے۔ ان کے گلوں میں پھانسی کا پندہ ڈالیں گے۔ جو صدیق کو گالی دے گا اسے پھانسی ملے گی، جو عمر کو گالی دے گا اسے پھانسی گھاٹ میں پہنچائیں گے۔ جو عثمان، علی، طلحہ، زبیر، معاویہ، ابو سفیان کی عزت و حرمت پہ حملہ آور ہوگا، ہم ان سے لڑے تھے، لڑ رہے ہیں، لڑیں گے انشاءاللہ، لڑیں گے انشاءاللہ، اونچی آواز سے بلند آواز سے لڑیں گے انشاءاللہ، لڑیں گے۔ صحابہ دشمنوں کو ہمارا پیغام ہے، ہم تمہارے ہر وار کو ناکام بنائیں گے، ہر منصوبے کو خاک میں ملائیں گے، ہر پروپیگنڈے کو بے اثر کریں گے۔ پاکستان صحابہ کے غلاموں کا تھا، پاکستان صحابہ کے غلاموں کا رہے گا قیامت تک انشاءاللہ۔ اس دھرتی پہ صحابہ زندہ آباد کے نعرے لگیں گے۔ کوئی کہانی نہ افسانہ اچھا لگتا ہے فقط صحابہ کا، فقط 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 کوئی کہانی نہ افسانہ اچھا لگتا ہے فقط صحابہ کا، ترانہ اچھا لگتا ہے۔ تم سوچتے رہو ساحل پہ بیٹھ کے، ہمیں کافر سے پنجہ آسمان اچھا لگتا ہے۔